امیگریشن کی اسٹاپ لسٹ میں شامل ناموں کی تعداد اب 1000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اسٹاپ لسٹ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کے قریبی ساتھیوں کے نام بھی اسٹاپ لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کرنے والی شخصیات کے نام بھی اسٹاپ لسٹ میں شامل ہیں۔ تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر امیگریشن عملے کو اسٹاپ لسٹ میں شامل افراد کو سختی سے روکنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملک کی معاشی بدحالی کے ذمہ داروں کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ بدعنوانی کے الزامات کے تحت اہم شخصیات کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ اسٹاپ لسٹ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات FIA امیگریشن نے بتایا ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی امیگریشن کی اسٹاپ لسٹ میں شامل ناموں کی تعداد اب 1000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ ابتدائی طور پر اسٹاپ لسٹ میں اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز شخصیات کے بجائے ان کے قریبی ساتھیوں اور ان کے ساتھ تعینات سرکاری افسران کے نام شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق FIA امیگریشن کی اسٹاپ لسٹ میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے بعض قریبی ساتھیوں اور افسران کے نام بھی شامل ہیں، لیکن حال ہی میں بیرون ملک جانے والے سندھ کے 3 اہم سابق وزراء کے نام اسٹاپ لسٹ میں نہیں تھے۔ سابق صوبائی وزیر PP کے قریبی 60 سے زائد سرکاری افسران کے نام اسٹاپ لسٹ میں شامل ہیں۔ FIA ذرائع کے مطابق اسٹاپ لسٹ میں حکومتوں میں شامل سیاسی شخصیات اور سرکاری افسران شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹاپ لسٹ میں تاجر، بلڈرز اور صنعت کاروں کے نام بھی شامل ہیں۔ لسٹ میں مالی بدعنوانی، ٹیکس چوری، حوالہ اور ہنڈی کے کاروبار سے منسلک شخصیات کا نام بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کرنسی، چینی اور پیٹرولیم کی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے نام بھی اسٹاپ لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ FIA کے مطابق IBM سسٹم میں موجود اسٹاپ لسٹ کے علاوہ ہر بین الاقوامی پروازوں کے لیے کچھ نام براہ راست بھی دیے جاتے ہیں۔ FIA ذرائع نے بتایا کہ تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر امیگریشن عملے کو اسٹاپ لسٹ میں شامل افراد کو سختی سے روکنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ دوسری جانب سابق وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کے لیے بھی تیار تھی۔ تاخیر کا سوال الیکشن سے بھاگنے والوں سے کیا جائے۔ کراچی کے علاقے ملیر کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے۔ PP کا موقف ہے کہ ہمارا مقابلہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے۔ الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائے، الیکشنز 90 دن میں ہو تاکہ ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکیں، پاکستان کا عوام کو ان مشکل معاشی صورتحال سے نکال سکیں۔ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کشی کا ایک پروپیگنڈا کا مہم آج سے نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے چلتا آ رہا ہے، اور ہر بار ہم نے وہ پروپیگنڈا کرنے والے، وہ کردار کشی کرنے والے کو اپنا کارکردگی سے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور آج بھی پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ صدر زرداری نے اس ملک میں 30 سال سے زیادہ سیاست کیا ہے، یا حکومت میں رہا ہے یا جیل میں رہا ہے۔ آج تک صدر زرداری کا اس ملک میں سیاسی قیدیوں میں سے سب سے زیادہ اس کا وہ قید رہا ہے۔ 11.5 سال صدر زرداری نے جیل میں گزارا ہے سزا کے بغیر، اور آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جن سیاستدانوں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، ان کو بہت مشکلات کا سامنا وہ بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو ان کو ہم پیغام دلانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم حوصلہ دلوانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں۔ اب جو ہے وہ وقت ہے کہ آپ جیسے سیاستدان جو کبھی سیاستدان نہیں رہے، ابھی آپ سیکھیں، آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے، آپ کا ٹریننگ چل رہا ہے، اور آپ کو اب سیاستدان بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ضروری تھا کہ جو اس ملک میں ہر بار اپنے آپ کو ایک کٹ پتلی کے طور پہ سامنے لے کر آتے ہیں اور پاکستان پہ مسلط ہوئے تھے، اور جن کا مسلط ہونے سے پاکستان کی معیشت سے لے کے ہمارا نیشنل سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے صورتحال پر جو اثر ہوا ہے، اور جس طریقے سے وہی کٹ پتلیاں جن میں 30 سال کی انویسٹمنٹ چل رہا تھا، وہ May 9 پہ
मिलिट्री के इदारे पे हमले किए, को कमांडर हाउस पे हमला किया, जिन्ना हाउस पे हमला किया, GHQ पे हमला किया। ये अब इंशाअल्लाह ताला एक ऐसे सबक है कि उनको भी हमें सबक सिखाना है जिन्होंने ये हमला किया कि खबरदार आगे जाके कोई भी सियासतदान, कोई भी इस मुल्क की शहरी ये सोचे भी ना कि हमारे असासे हैं, जो हमारे इदारे हैं, उन पे इस तरीके से हमला करे। और उनके लिए भी एक पैगाम है, एक वाज़ेह पैगाम है। जो कठपुतलियाँ बनाते हैं, जो कठपुतलियाँ की तलाश में होते हैं, जो इस मुल्क पे कठपुतलियाँ मुसल्लत करने चाहते हैं, माजी में किए हैं और शायद आज भी सोचें कि हम आगे जाके ये करना चाहते हैं कि आपको भी पाकिस्तान के अवाम खबरदार कि हमारे ऊपर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना अब बंद करें। पाकिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने दें। अगर पाकिस्तान के अवाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चुनता है तो हम सबको इसको कबूल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसले देते हैं तो सबको ये कबूल करना चाहिए। और शायद ये मुझे पसंद ना हो, मगर अगर पाकिस्तान के अवाम तरीके इंसाफ को भी चुने तो हमें फिर कबूल करना पड़ेगा। मैं मौलाना फजल रहमान साहब एक बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं और मैं मौलाना फजल रहमान साहब को के जो बयानात है और इस एपिसोड पे जो उसका एक स्टेटमेंट है उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, मगर आपको इतना बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मई 14 पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 60 डेज में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।